کیا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے؟ کیا اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ اگر روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام ہوتا تو شیطان سب سے بڑا روزہ دار ہوتا۔ پھر آخر روزے کی وہ اصل حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا؟ آج آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ روزہ عربی زبان میں ایسوم وہ کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے رکنا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں سیدھا جواب دیتی ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف داڑھی رکھنے یا نماز پڑھنے کا نام نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے رک جائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر کوئی شخص سارا دن بھوکا رہے لیکن جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، لوگوں کو تکلیف دیتا رہے، تو اس نے روزے کی روح کو نہیں پایا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اصل روزہ پیٹ کا نہیں، کردار کا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ کھاؤ پیو، سوا خواہش پوری کرو۔ روزہ آ کر نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ سوچیں، آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، پھر بھی آپ نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے روزے کی اصل حقیقت، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اکیلے میں بھی گناہ نہ کرو، خواہش پر قابو رکھو، حلال چیز بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دو۔ جب بندہ حلال چیز چھوڑ سکتا ہے تو حرام چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ خوراک چاہیے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر، تلاوت، عبادت، صبر۔ روزہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام اکثر کم کھاتے تھے تاکہ دل زندہ رہے۔ روزہ ہمیں غریبوں کا احساس دلاتا ہے۔ ہم ایک دن بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہی احساس انسان کو سخی بناتا ہے۔ نماز سب دیکھ سکتے ہیں، ذکر سب جان سکتے ہیں، حج سب کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ کوئی نہیں جانتا کہ اپنے واقعی روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان راز ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو روزہ صرف عادت بن جاتا ہے، لیکن اگر اخلاص ہو تو روزہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ روزہ ہمیں 3 قسم کے صبر سکھاتا ہے۔ اطاعت پر صبر، گناہ سے بچنے پر صبر، تکلیف برداشت کرنے پر صبر۔ گرمی، پیاس، کمزوری، یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن یہی صبر قیامت کے دن کام آئے گا۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام اورون ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ سوچیں، اللہ نے روزہ داروں کے لیے الگ دروازہ رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ صرف بھوک نہیں، صرف پیاس نہیں، صرف سحری اور افطاری نہیں، بلکہ نفس کو قابو کرنا، اللہ کی نگرانی کا یقین، تقوی پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، صبر سیکھنا، روح کو پاک کرنا۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں بدل نہیں رہا تو ہمیں اپنے روزے پر غور کرنا ہوگا۔ حقیقی روزہ وہ ہے جس کے بعد زبان پاک ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آنکھیں گناہ سے بچ جائیں، ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دیں، اور سب سے بڑھ کر انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ العزت، ہمیں روزے کی صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اس کی اصل روح نصیب فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو تقوی والا روزہ بنا دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ
ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں نفس کے شر سے بچا، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں آسانی عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا والا بندہ بنا لے۔ آ رب العالمین، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں قبول فرما، اور قیامت کے دن ہمیں جنت کے دروازہ ریان سے داخل فرما۔ آمین آ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان تازہ کرنے والے بیانات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک فوراً پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔